میں آپ کے سامنے علامہ محمد اقبال کی ایک خوبصورت نظم پیش کرنا چاہوں گا جس کا ٹائٹل ہے اے روح محمد۔ یہ ایک خوبصورت نظم ہے جو میں نے علامہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم سے لی ہے۔ اس کو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کے بہت سارے راز و نیاز ہیں جو ہم آج اس کے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ علامہ محمد اقبال کا عقیدہ کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ جو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات نہیں ہے، ہم اس کو حیات النبی مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اور کچھ فرقے اس کو حیات النبی نہیں مانتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ محمد اقبال جیسی شخصیت کا عقیدہ کیا تھا، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی پرسنلٹی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہوا کرتا تھا حیات النبی کے بارے میں، تو وہ ہمیں اس نظم کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس نظم کو پڑھنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیرازہ ہوا ہے ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کوہ بیابان سے ہدی خان کدھر جائے، اس راز کو فاش کر اے روح محمد، اس راز کو فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ پہلی بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے اس نظم سے وہ یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کا جو عقیدہ تھا حیات النبی کے بارے میں، وہ وہی عقیدہ ہے جو آج کل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور میں روح اور جسم کے ساتھ صحیح سلامت ہے، وہ جب چاہے جدھر چاہے جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ وہ جہاں بھی چاہے وہ جا سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کائنات کو بنایا ہی ہے اسی کے شوق میں، اسی کے محبت میں انہوں نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب اگر وہ اس کو یہ اختیارات نہیں دے گا تو پھر کون سی شخصیت ہوگی اس کائنات میں جسے وہ اختیارات دیا جائے گا۔ وہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب اگر اس کے پاس یہ اختیارات نہیں دیا جائے گا تو پھر کس ہستی کو وہ اختیارات دیے جائیں گے؟ تو اسی لیے وہ فریاد کرتے ہیں، علامہ اقبال اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریاد کرتے ہیں، اس سے عرض کرتے ہیں کہ اے روح محمد، شیرازہ ہوا ہے ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کا، اس امت کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، وہ سپریٹ ہو چکا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو کبھی کبھار زندہ قوم کہلاتی تھی، زندہ اور تابندہ قوم کہلاتی تھی، ایک آزاد قوم کہلاتی تھی، ایک حکمران قوم ہوا کرتی تھی۔ اب اس کا جو شیرازہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی جو یونٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ قوم جس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے اہل بیت کے ساتھ اس امت کو جوڑا تھا، ایک ایک انسان کو جوڑا تھا، ایک امت بنائی تھی، ایک بہت بڑی امت بنائی تھی جس امت کا نام مسلمان تھا۔ لیکن آج یہ حالات ہے کہ اے روح محمد، یہ امت اب بکھر چکی ہے، اب اس میں وہ یونٹی نہیں رہی ہے، وہ یکتائی نہیں رہی ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہر کسی قوم نے اپنی اپنی جماعت بنا رکھی ہے، اب اس میں یونٹی کہیں نظر نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اے روح محمد، اب تو ہی بتا کہ یہ مسلمان اب کیا کرے، کدھر جائے اور کیا کرے، کیونکہ آج یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، افسردہ ہو چکے ہیں، اب تو ہی بتا ہم کیا کریں گے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ مجھ میں ہے جو طوفان وہ کدھر جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے سمندر میں اب وہ شورش، وہ طوفان نہیں ہے، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ عشق اب ان میں نہیں رہا ہے۔ یہ عرب قوم جو کل تک ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، آج یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، افسردہ ہو چکی ہے۔ ان میں نہ وہ جذبات ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، نہ وہ احساسات ہے۔ اب تو ہی بتا مجھ میں جو یہ طوفان ہے میں یہ کس کو بتاؤں، اب تو ہی بتا اے روح محمد، میرے اندر جو طوفان ہے وہ کدھر جائے، اب میں وہ طوفان، وہ جذبات کس کو بتاؤں، میرے اندر جو پوشیدہ ہے وہ میں کس کو بتاؤں۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کوہ بیابان میں ہدی خان کدھر جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو ایک قافلہ ہے، آج اس کی یہ حالت ہے، اس امت کی، ان مسلمانوں کی حالت آج یہ ہے، نہ ان کے پاس ساز و سامان ہے زندگی گزارنے کا، نہ ان کے پاس وہ ہدی خان ہے۔ ہدی خان کا مطلب یہاں ہے کہ نہ ان کے پاس وہ لیڈر ہے جو ان کو راہ دکھائے، نہ ان کے پاس رہنما ہے جو ان کو گائیڈ کرے۔ ان کے پاس نہ لیڈرشپ ہے، نہ وہ کنسپٹ رہا ہے، نہ ہی ان کے پاس نہ کوئی دولت ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ یہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس روحانیت رہی ہے۔ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو ان کے پاس تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ایک بکھری ہوئی قوم بن چکی ہے۔ وہ علم، دولت، ایجوکیشن، تعلیم، روحانیت، وہ معرفت جو ان کا میراث تھا،
اب وہ ختم ہو چکا ہے، ان کے پاس نہیں رہا ہے۔ اب اے روح محمد اب تو ہی بتا کہ یہ مسلمان کیا کرے، کدھر جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس راز کو فاش کر اے روح محمد، اس راز کو فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ اور پھر آخر پر عرض کرتے ہیں کہ اے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس امت پر اپنا نظر کرم فرما، اب نگاہ کرم کر اس امت پر، آخر تو ہم آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، آخر ہم آپ ہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب ہماری اس امت پر، اس قوم پر، ان مسلمانوں پر اپنا ایک نظر کرم فرما، تاکہ یہ قوم پھر سے ایک زندہ قوم بن جائے، ایک تابندہ قوم بن جائے، ان میں وہ ساری چیز پھر سے آ جائے جو یہ کھو چکے ہیں، جو ان سے گم ہو چکا ہے، جن سے یہ بیگانہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے اوپر، اس امت پر اپنا نظر کرم فرما، تاکہ یہ امت پھر سے ایک زندہ قوم بن جائے۔ تو یہ ہے عقیدہ علامہ محمد اقبال کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اسے کہا ہی جاتا ہے کہ وہ حکیم الامت ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس امت کا درد کیا ہے اور اس امت کا درمان کیا ہے۔ اس راز کو فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔